وہ یہ تھا کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا انسان ظلم کرتا ہے، دو گناہ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے، ایک ظلم اور ایک قطع رحمی کا۔ اور قطع رحمی میں بھی سب سے جو بڑا مقام قطع رحمی کا وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین سے رشتہ توڑنا، والدین کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ یہ قطع رحمی کے اندر باقی رشتے بھی ہیں، لیکن سب سے عظیم رشتہ جس کے اندر انسان غفلت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قانون استدراج کی بجائے قانون انتقام کو حرکت دیتا ہے، اور اسی دنیا کے اندر اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک سزا تو وہ ہے جو آخرت میں ہونی ہے، اس کے اوپر تو آپ کا میرا عقیدہ، ہم سب مسلمان ہیں۔ لیکن قطع رحم اگر والد والدہ کے ساتھ ہو، اس کا عقاب بھی اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ظلم ہے، ظلم مخلوقات میں سے جس کے ساتھ مرضی ہو، جس کے ساتھ مرضی ہو، اللہ تعالیٰ ظلم کے بدلے میں بھی اسی دنیا میں اس کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ڈھیل ملتی ہے اور ظالم سمجھتا ہے کہ شاید میں حق پہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ڈیل دیتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر ڈیل دیتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن جب ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی گرفت آ جاتی ہے ظالموں کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کراہتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، پھر اللہ کی گرفت ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ نے وہ بلی والی حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت نے کیا ظلم کیا؟ ایک بلی کو صرف باندھ دیا، نبی کریم معراج کی رات گئے، بلی اس عورت کو پنجے مار رہی ہے، ناخنوں سے زخمی کر رہی ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ نبی کریم نے کہا اس نے کیا ماجرا کیا؟ یہ کیوں اتنا شدید میری امت کی عورت کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جس نے بلی کو باندھ دیا، جیسے ہم پالتو جانوروں کو باندھ دیتے ہیں۔ بلی کے بارے میں یہ حدیث دیکھیں، اس نے صرف باندھا اور اس کے بعد غفلت کی اس کو خوراک ڈالنے میں۔ اگر کھلا چھوڑ دیتا تو وہ خود اپنی خوراک کا بندوبست کر دیتی بلی، اور اگر اس نے باندھ لیا تھا تو اب خوراک کی ذمہ داری اس عورت کی تھی۔ اس عورت نے اس کو پراپر خوراک نہیں دی، اس کے بدلے میں اللہ نے قیامت کے دن اس کے لیے یہ عذاب مقرر کی ہے کہ بلی اس کو نوچتی رہے گی، کاٹتی رہے گی، کھاتی رہے گی۔ اگر مخلوقات کے اندر کسی جانور کے اوپر اتنا سا ظلم رب برداشت نہیں کرتا تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو احسن تقویم ہے، جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے اوپر رب ظلم برداشت کر لے گا؟ یہ کس نے مغالطہ ڈالا ظالموں کو؟ ایک خوشی کی خبر بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت پنجاب نے ہمارے مستقل مطالبے اور علماء حق کے مطالبے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا، ایس او پیز میں تبدیلی کر لی۔ ظلم ہو رہا تھا، بربریت ہو رہی تھی، اسلامی شاعر کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، اس کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ جنہوں نے بھی کیا، آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سوشل میڈیا پہ میرے ساتھی، میرے نمازی، میرے رفقا، میرے دوست جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا کہ یہ جو میت ہے کرونا کی، غسل دینا اس کا بھی حق ہے، جنازہ پڑھنا اس کا بھی حق ہے، اس کو لوارث نہ چھوڑا جائے۔ بالآخر حکومت نے ہمارے مطالبے کو قبول کیا اور کیا کہا؟ اب ورثاء غسل بھی دے سکیں گے، جنازے میں شریک بھی ہو سکیں گے، چہرہ بھی دیکھ سکیں گے، اسلامی شاعر کے مطابق جنازہ ہوگا، ان کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ رکیے میرے بھائیوں، ہم نے یہ آفر، بعض نام نہاد لبرلز، جب ہم نے کہا میت کو نہلایا جائے، مولوی صاحب آپ نہلائیں گے؟ ہم نے کہا ہم نہلائیں گے، جس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے لڑکوں نے، ہمارے رفقا نے، صرف ضلع لاہور کے ارد گرد، یعنی ضلع شیوپورہ، شدرہ، بیگم کوٹ، لاہور، گرد و نواح کے اندر 236 سے زائد میتوں کو غسل دیا، ان کے جنازوں کو پڑھا۔ جن میتوں کے پاس ان کے بیٹے نہیں تھے آ رہے، جن کے خامند نہیں تھے آ رہے، جن کی بیویاں نہیں تھی آ رہی، ان کو ہم نے غسل بھی دیا، ان کے جنازے بھی پڑھائے۔ لیکن ابلاغ میں شاید کچھ غلطی رہ گئی۔ کیا آپ لوگوں نے سمجھا یہ غسل دینے کے لیے؟ نہیں، یہ ہم نے
تحریک اس لیے چلائی تھی کہ آپ کے دل سے اس بیماری کا خوف نکلے، آپ خود اپنے پیاروں کو، اپنے لواحقین کو غسل دیں۔ لوگوں نے دن رات فون کر کر کے ہم نے ویلکم کیا، جو استطاعت تھی صرف لاہور کے گرد و نواح میں 236 سے زائد کورونا میتوں کو غسل دیا۔ اس مرکز کے تغسیل میت کے کمرے کے اندر 10 سے زائد کورونا میتوں کو غسل دیا گیا۔ لیکن یہ غسل اس لیے نہیں تھا دیا جا رہا کہ آپ صرف ہمیں کال کریں۔ آج حکومت نے اگر اب آپ کو اجازت دے دیا، پاکستان کے اندر جہاں جہاں قرآن و سنہ موومنٹ کے لڑکے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالآخر انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اب اجازت مل گئی ہے نا، اب آپ نے غسل دینا ہے ہمارے کسی لڑکے کو۔ الحمدللہ پوری ٹیم کے اندر جو غسل دیتے تھے ان میں سے ایک بھی اللہ کے فضل و کرم سے لقمہ اجل نہیں بنا۔ آپ اس خوف کو اب نکال دیجیے، اور بیماری کا خوف اللہ کے فضل سے کم ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ میرے نمازی بھائی بیٹھے ہوئے، کئی نمازی، ایجاد بھائی، اسد اللہ بھائی، کئی نمازی، ان کو بیماری ہوئی، خوف نہیں طاری کرنا، اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پیارے کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، اب آپ نے اس کو خود غسل بھی دینا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج جمعے کے بعد اس عرصے کے دوران جو ظلم و بربریت ہوتی رہی، جن کے صحیح معنوں میں جنازے ادا نہیں ہوئے، ان کا مشترکہ غائبانہ جنازہ بھی ہوگا۔ ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہیں، ان کی کزن فوت ہوگی، ان کا جنازہ بھی ہو گیا۔ ہماری ایک نمازی ہے، انہوں نے کال کی، کیسے کیسے لوگ ہیں، جنازے بھی پڑھنے نہیں دیے گئے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی صحیح طریقے سے، آخری رسومات اور اسلامی شاعر کے مطابق ان کو ہم رخصت نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ ان کا بھی جنازہ ہوگا، سب میتوں کا انشاءاللہ جن کی تغسیل اور تدفین میں کوتاہیاں ہوئی، ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جمعے کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو۔